اللہ اکبر. آپ پوچھیے. اگر ابلیس کے واقعے کو غور سے دیکھا جائے تو اس میں یہ انڈورس کیا جاتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ ہو، الٹیمیٹ ٹروتھ کا ایک کانسیپٹ ہو، اور اگر کوئی بات کہہ رہا ہے اور آپ اس کو صحیح نہیں سمجھتے تو آپ اس کو سزا دے دیں، بلکہ فار لائف سزا دے دیں. تو اگر کوئی سرکشی کے لفظ پر غور نہیں کیا. سرکشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک رائے قائم کی، مجھ پر میری رائے کی غلطی واضح ہو گئی، میں اب بھی اس پہ اصرار کر رہا ہوں، اس کو سرکشی کہتے ہیں. تو اگر مجھ پہ میری رائے کی غلطی واضح رائے کا نہیں کر مطلب یہ ہے سکتا، اگر آپ کی غلطی واضح نہیں ہوئی تو پھر تو آپ استدلال کریں گے نا، آپ بات بیان کریں گے، آپ دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہوں گے. جب میں اپنے آپ کو انسان سمجھ کر اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں جی میں نے یہ بات اس طرح سمجھی ہے، میرے پاس اس کے یہ دلائل ہیں، میں اپنی بات بیان کر رہا ہوں. یہ چیز جو ہے یہ تو کبھی بھی سرکشی نہیں ہوتی. آپ 10 سال تک اظہار رائے کرتے رہیے لیکن آپ سمجھنے والے بن کر اظہار رائے کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے نا، اگر جس طرح کوئی ایک کنٹری کا کوئی رولر ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کے بیسس پہ رول کر رہا ہوں، اور میں آگے سے یہ کہہ رہی ہوں کہ قرآن عورتوں کی طرف ڈسکریمنیٹری لاز بناتا ہے اور وہ میری بات نہیں مان رہا، تو ایک پوائنٹ ایسا آئے گا جب میں کچھ ایسا کرنا چاہوں گی کہ اب میں اپنے حقوق کے لیے کچھ کروں بجائے کہ صرف اظہار رائے کرتی رہوں، تو وہ اس کو سرکشی کاؤنٹ کیا جائے گا اور مجھے سزا دے دی جائے گی، یا اس کو کیا کس طرح سے؟ نہیں بھی دنیا کے قوانین بالکل مختلف ہیں. دنیا میں سزا دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہو. اگر آپ مسلمان ہیں اور مسلمان کی حیثیت سے آپ نے اسلام کے کسی قانون کسی قاعدے کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کو خود بتا دیا گیا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس میں آپ کو دنیا کے اندر پوچھا جا سکتا ہے، وہ کیا چیزیں جن میں خدا ہی پوچھے گا. تو آپ اگر مثال کے طور پر قرآن مجید کی کسی انٹرپریٹیشن کو بیان کرتی ہیں تو آپ کو پورا حق ہے کہ اسے بیان کریں، آپ اس کے دلائل دیں. فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ میں ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہتی ہوں، یا فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں؟ کی بات یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ سے اس کے لحاظ سے تقاضے کیے جائیں گے. آپ نے اسلام کو چھوڑ subjective دیا ہے تو آپ سے اس کے لحاظ سے بات کی جائے تو گی. یہ تو سبجیکٹو ڈیفینیشن ہے، ہو سکتا ہے میں یہ تو آپ کو سمجھتی ہوں کہ بتانا میں مسلمان ہوں اور کوئی اور سمجھتا ہو کہ میں مسلمان یہ آپ کو بتانا ہے. اگر آپ کہتی ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ جو بات بیان کر رہی ہیں یہ قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے. آپ سے پوچھا جائے گا یہ بات حدیث میں کہاں لکھی ہوئی ہے. آپ کہتی ہیں میں مسلمان نہیں ہوں تو پھر استدلال قرآن اور حدیث کی بنیاد پر نہیں ہوگا، پھر عقل عام کی بنیاد پر ہوگا. یعنی مجھے اپنی پوزیشن تو واضح کرنی ہوگی نا. مثال کے طور پر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں فوج میں بھرتی ہو جاؤں گا. جب میں فوج میں بھرتی ہو گیا تو اب پھر میرے اوپر وہ ڈسپلن نافذ ہوگا نا جو فوج کے لیے ہے. میں نکل آتا ہوں وہاں سے، نکل آتا ہوں تو اب ظاہر ہے کہ مجھ پر وہ نافذ نہیں ہوگا. تو اسلامی ریاست کا کیا مطلب ہے؟ اسلامی ریاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے آپ کی آزادی چھین لی جائے گی. آپ اپنی رائے دیجئے، آپ اختلاف کیجئے، اپنی انٹرپریشن کو پیش کیجئے، البتہ جو اکثریت کی رائے سے قانون بنا دیا جائے گا وہ نافذ ہو جائے گا اور اس سے بھی اختلاف کا حق آپ کو حاصل رہے گا. یہ تو دیکھیے کوئی ریاست نہیں چل سکتی. ریاست چلانے کی کیا بنیادیں ہیں؟ یا تو شخصی ہوگا، یعنی کسی ایک شخص کو آپ اختیار دے دیں گے کہ وہ دنیا کا نظم چلائے یا آپ کی ریاست کا نظم چلائے. اسلام اس کا حامی نہیں ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ ایک جمہوری ریاست ہونی چاہیے، نہ شخصی ہونی چاہیے نہ طبقاتی ہونی چاہیے. دنیا کے اندر اب تک جو حکومت کے نظام وجود میں ہے یا تو شخصی ہوتا ہے، مغلوں کی حکومت قائم تھی. آپ یہ جانتی ہیں کہ اکبر اعظم کا نقطہ نظر اور تھا، اس نے اس کا نفاذ کر دیا. عالمگیر کا نقطہ نظر اور تھا، اس نے اس کا نفاذ کر دیا. اب شخصی حکومت ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر بھی بہت سی جگہوں پر قائم ہے، وہاں وہ نفاذ کر رہے ہیں. طبقاتی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص طبقے کو حکومت حاصل ہوگی، جیسے مثلا ایران میں ہے، وہاں طبقہ علماء کے ہاتھ میں اقتدار دے دیا گیا ہے، وہ اپنی رائے کے مطابق حکومت کر رہے ہیں. تیسرا راستہ یہ ہے کہ جمہوری حکومت قائم کی جائے. تو اسلام جس چیز کو کہتا ہے وہ جمہوری حکومت ہے. جمہوری حکومت کا مطلب یہ ہے نہیں کرتے کہ اس پورے واقعے سے جو ابلیس اور اللہ کے درمیان کا جو واقعہ ہے اس سے مونارکی اور ڈکٹیٹرشپ کو انڈورس کیا جاتا ہے، اور کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک الٹیمیٹ جسٹس ہے، جو ابلیس کو سزا ملی وہ الٹیمیٹ جسٹس ہے. تو کیونکہ صرف خدا کے یہ خیال تھا کہ وہ سرکشی کر رہا ہے اور ابلیس کا یہ خیال نہیں تھا، تو وہ دونوں اپوزنگ فورسز ہیں، تو ان کے بیچ میں ڈیموکریسی تو کہیں نظر نہیں. دونوں اپوزنگ فورسز نہیں ہیں، ان میں سے ایک خالق اور ایک مخلوق ہے. یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ ابلیس کا یہ خیال نہیں تھا. ابلیس نے یہ مانا ہے کہ میں سرکشی کر رہا ہوں اور میں اس پر کھڑا ہو گیا ہوں اور میں اسی بنیاد کے اوپر مقابلہ کروں گا. یہ ساری بات ہوئی ہے اور وہاں پر خدا کا انصاف ہو رہا ہے. آپ بات کر رہی ہیں انسانوں کے معاملے میں. انسانوں کے معاملے میں اصول یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم کا طریقہ ہوگا، یعنی اکثریت کی رائے کی بنیاد پر قانون سازی ہوگی، اکثریت کی رائے کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں گے، اکثریت کی رائے نافذ ہوگی. اقلیت کو حق حاصل ہے کہ وہ تنقید کرے، اپنی رائے بیان کرے، لوگوں کو اس کا قائل کرے. کل کو اگر اس کو اکثریت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ قانون بن جائے. تو دونوں چیزوں کو ملائیے نہیں. ایک دنیاوی قانون ہے، ایک خدا کے ساتھ معاملہ ہے. خدا کے ساتھ جب معاملہ ہوگا تو تب کسی عدالت میں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کا ضمیر خود سامنے کھڑا ہو جائے گا. چاہے انسان خیر کا راستہ اختیار کرے، چاہے انسان شر کا راستہ اختیار کرے، تو پھر شیطان تو پھر اس کا وجود تو بے معنی ہو جاتا ہے. ابلیس کو تو پھر ریٹائر ہو جانا چاہیے. یہ بات یہ ہے کہ جس وقت آپ خیر یا شر کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس کے بعد انسانوں کے اندر سے بہت سے لوگ آپ پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو آپ کیا نام دیں گے؟ شیطانی کا نام ان کے اوپر بھی تو خیر اور شر اثر انداز ہو رہا ہے نا. دیکھیے آپ شیطان کے ذمہ سب کچھ کیوں لگاتے ہیں؟ یعنی شر کا منبع شیطان نہیں ہے. شیطان تو خود نفس کے اندر پیدا ہونے والے میلانات کے غلط استعمال کے نتیجے میں شیطان بنا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم انسانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہو چکا ہے. اب تو اس کو کس نے شیطان بنایا؟ اس کے نفس کے میلانات میں. ابتدا تو ہمیشہ وہاں سے ہوگی. یعنی اس کے اندر جو خیر و شر کی ابلیس اس پہ اثر انداز نہیں ہو رہا. ابلیس بعد میں اثر انداز ہوگا. یعنی پہلے مرحلے میں تو انسان فیصلہ کرتا ہے. با ارادہ با شعور مخلوق ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ فیصلہ مجھے کرنا ہے. آپ جائزہ لیں اس بات کا کہ شر کیسے وجود میں آتا ہے.
ہمیشہ یا خواہش کا غلبہ ہوگا، یا رغبت کا غلبہ ہوگا، یا جذبات کا غلبہ ہوگا، یا تعصب کا غلبہ ہوگا. ہو نہیں سکتا اس کے بغیر. تو پہلے مرحلے میں تو آپ کے اندر شر پیدا ہوا. جب آپ نے شر کو پیدا کر لیا تو اب دوسرے اثر انداز ہوئے. تو شیطان شر کا منبع نہیں ہے. شر کا منبع اختیار اور ارادے کی صلاحیت ہے جو آپ کے اندر دی گئی. شیطان پھر یہاں پہ کیوں وجود میں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نفس کریٹ کر دی تھی تو شر بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا. اگر شر اللہ تعالیٰ نے نہ بنا کے بھیجا ہوتا تو امتحان کس چیز کے درمیان ہوگا؟ اللہ نے شر نہیں بنایا، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. اختیار دینے کے بعد آپ اسے استعمال کریں گے. لفظ اختیار پر غور کیجئے. اختیار کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط بھی استعمال ہو سکتا ہے، صحیح بھی استعمال ہو سکتا ہے. اگر آپ صرف صحیح کام کریں تو اختیار کیا ہوا؟ تو اختیار سے شر پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو شر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تو ایک بڑی اعلیٰ مخلوق بنائی انسان کی صورت میں. اس کو شعور دیا، اس کو ارادہ دیا، اس کو عقل دی، اس کو جذبات دیے، اس کو شاعری کرنے کی صلاحیت دی، اس کو ادب تخلیق کرنے کی صلاحیت دی، اس کو ایستھیٹک سینس دی، اس کے اندر جمالیات کی حس پیدا کی. اللہ نے تو کمال کر دیا. لیکن آپ کو اختیار دیا، اختیار کو استعمال آپ نے کرنا ہے. آپ غلط استعمال کرتے ہیں. کہ شر اگر ہم کریٹ کرتے ہیں تو آلریڈی ہے یہاں پہ. اگر بجلی ہم نے بنائی تو آلریڈی مطلب وہ تھی اس دنیا میں. آپ دو باتوں کو ملا رہے ہیں. بجلی ایک چیز ہے جس کو آپ نے دریافت کیا ہے. دریافت کیا آپ نے، آپ کو جو چیز دی گئی آپ نے شر دریافت نہیں کیا. ایسا نہیں کہیں پایا جاتا تھا آپ نے دریافت کیا. آپ کو اختیار دیا تھا، آپ نے اس کو استعمال کیا، شر وجود میں آ گیا. بات یہ ہے کہ ابلیس ایک ذی ارادہ شخصیت ہے. اب فرض کریں وہ قیامت سے پہلے ارادہ کر لیتا ہے کہ میں توبہ کر لیتا ہوں، اور اب توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، تو پھر کیا ہوگا ہم سے؟ یہ بات یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق جو فیصلہ مناسب سمجھیں گے کر لیں گے. ایک مفروض ہے نا جو آپ نے، ایک مفروض ہے نا آپ نے قائم کیا، ہم سے پھر اس کو بخش دیا جائے گا. بات یہ ہے کہ میں تو کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہوں کہ اس کے پہلے جرائم کتنے ہیں اس کے لحاظ سے ہی معاملہ کیا جائے گا نا. ہر توبہ لازم نہیں ہے کہ آپ کے پچھلے جرائم کی تلافی کے بغیر آپ کو صاف صاف جنت میں پہنچا دے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے قتل کیا ہے، ایک آدمی نے انسانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، ان کا مال لوٹا ہے، وہ اس کی تلافی تو کرتا نہیں. تو توبہ آپ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی یہ کوئی آسان کام ہے کہ ایک شخص انسانوں کو بہکانے اور خدا کے مقابل میں کھڑا کرنے پر صدیاں گزار دے، بے شمار انسان دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ اس کے تمام تیروں کے ترک سے جتنے تیر نکلے ہوں ان کا ہدف بن کے رخصت ہوئے ہوں، اور اس کے بعد وہ یک بہ گئے. توبہ توبہ کوئی الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے. آپ کو اگر انسانوں کی حیثیت سے بھی کسی وقت حقوق العباد کے معاملے میں توبہ کرنی ہو تو وہ محض توبہ کا لفظ ادا کرنے سے نہیں ہوتی، آپ کو تلافی کرنی پڑے گی. اگر آپ نے کسی کا مال لوٹا ہے تو واپس کرنا پڑے گا، کسی کو قتل کیا تو اس سے معافی مانگنی پڑے گی. ابلیس فرض کریں توبہ کر لیتا ہے، وہ ایک عرصے تک اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں بھی کاٹ لیتا ہے، تو الٹیمیٹلی کیا اسے داخل جنت کر لیا جائے گا؟ اگر وہ واقعی توبہ کر لیتا ہے، آپ کی بات میں اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لوں اور اللہ اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ اس کو سزا دے کر نکال لیا جائے تو وہ فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے. خلاف انصاف نہیں ہے، لیکن یہ ایک مفروض ہے جس پر آپ سوال کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کریں گے انصاف کے ساتھ کریں گے. انہوں نے یہ بتا دیا کہ ظلم کسی حال میں نہیں ہوگا. کسی مخلوق پر بھی وہ ظلم نہیں کرتے، بلکہ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ادنا درجے میں بھی کوئی ظلم کرنے والا نہیں. ایک آگ ہے، ہم جانتے ہیں کہ میٹر کے باہمی کیمیکل ریئیکشن سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے آگ کاز نہیں افیکٹ ہے. تو آگ تخلیق ہے، تو آگ پھر کس طرح شیطان اور جنوں کا کاز ہو سکتی ہے؟ نہیں، وہ مادہ تخلیق ہے. جس طرح میرا مادہ تخلیق جو ہے وہ مادے کی جو ٹھوس چیزیں ہیں. آپ نے تجزیہ کیا نا انسان کا تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر اتنی کیلشیم ہے، لیکن اس کے اندر اتنا لوہا ہے. مٹی کہاں ہے؟ انسان کہتے ہیں نا کہ مٹی سے بنا، کیسے بنا؟ کہتے ہیں مٹی سے، اس لیے کہتے ہیں مٹی سے کہ اس زمین کے جو اجزاء ہیں، یہ ٹھوس مادی زمین کے جو اجزاء ہیں وہی انسان کے اندر پائے جاتے ہیں. اور آگ کے اجزاء جنوں میں پائے جاتے ہیں شاید. یعنی وہ مادہ تخلیق ہے. دیکھیے نا، مادہ تخلیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لوہا پکڑا، اس سے آپ نے تلوار بنا دی، لوہا پکڑا اس سے آپ نے چاقو بنا دیا، لوہا پکڑا اس سے آپ نے جہاز بنا دیا. تو مادہ تخلیق کیا ہے آپ کا؟ مادہ تخلیق یہ ٹھوس مادی چیزیں ہیں، یا ان کی انرجی کی فارم ہے، یا لائٹ کی فارم ہے. اس وقت آپ نے جو مادی کائنات کا مطالعہ کیا ہے تو ان تینوں چیزوں کو دریافت کیا. یعنی مادہ ان تینوں حالتوں میں ہوتا ہے. ان تینوں حالتوں سے اللہ تعالیٰ نے تین مخلوقات بنا دی. ایسا اب آخری سوال یہ ہے کہ خدا، شیطان اور انسان ایک ٹرائنگل بنتا ہے. اس ٹرائنگل کو آپ نے کس طرح سمجھا، اس کے باہمی روابط کو؟ میرے خیال کے مطابق تو کوئی مثلث نہیں ہے. خدا خالق ہے اور ہم سب اس کی مخلوقات ہیں. ان مخلوقات میں فرشتے بھی ہیں، ان میں جنات بھی ہیں، ان میں انسان بھی ہیں. انسانوں کے اندر بھی نیک موجود ہیں، جنوں کے اندر بھی نیکوکار موجود ہیں. ہمارے اندر بھی غلطیاں کرنے والے موجود ہیں، ان کے اندر بھی غلطیاں کرنے والے موجود ہیں. ہمارے اندر بھی سرکش ہو کر کچھ شیطان بن جاتے ہیں، ان کے اندر بھی سرکش ہو کر کچھ شیطان بن گئے ہیں. یعنی یہ یوں تو نہیں ہے کہ یہ تینوں کی تینوں برتر قوتیں ہیں جو ایک مثلث کے زاویے بنا رہی ہیں. وہ خالق ہے، اس نے انسان کو ارادہ دیا، اس نے جنات کو بھی ارادہ دیا. دو مخلوقات ہیں، ایک مخلوق کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، ایک کے بارے میں ہمیں اطلاع دے دی گئی ہے. اور جانوروں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہیں ارادہ و اختیار نہیں دیا گیا. یعنی کتنی مخلوقات ہیں جن کو ہم نے دیکھا، دریافت کیا. جراثیم کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، خوردبین ایجاد ہوئی تو معلوم ہوا وہ بھی ایک مخلوق ہے. اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں خود ہمارے اوپر رینگ رہی ہوتی ہے. لیکن جب تک وہ ہمارے پاس اسباب نہیں پیدا ہوئے کہ اس کو دیکھ سکیں، ہم نہیں دیکھ سکے اس کو. اسی طرح کا معاملہ انسان اپنے حاضر علم میں گرفتار ہو جاتا ہے. تو جس طریقے سے آپ کو خوردبین کے نیچے لے جا کر بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے ایک اور مخلوق بھی پائی جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اور مخلوق جنات کی صورت میں پائی جاتی ہے. اس کا مادہ تخلیق آگ ہے، انرجی ہے، اور اس کے تحت وہ وجود میں آتی ہے. اس کے اندر بھی وہی صفات ہیں جو انسانوں کے اندر ہے، ارادہ بھی ہے، اختیار بھی ہے، غلط بھی استعمال کرتی ہے، صحیح بھی استعمال کرتی ہے. آپ سورہ جن قرآن مجید کی پڑھیے، اس میں بتایا گیا ہے کہ جنات نے خود یہ بتایا کہ ہمارے اندر بڑے نیکوکار، اللہ کو ماننے والے، پیغمبروں کی دعوت پر ایمان رکھنے والے موجود ہیں، اور ہمارے اندر سرکش بھی موجود.